الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان ہے نماز کی اہمیت۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مالک و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، اور رب العالمین مالک و مولا ہمیں سبھی کو پکا اور سچا نمازی بنائے۔ قرآن مجید برہان رشید اللہ تعالیٰ کی لاریب کتاب سورہ بقرہ آیت نمبر 43 پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ حضرات محترم، حضرات گرامی قدر، اللہ رب العالمین خالق کائنات نے عالم اسلام کو، مسلمانوں کو نماز کی بہت زیادہ قرآن پاک میں تاکید فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے نماز کا بہت زیادہ ہمیں حکم دیا ہے۔ سورہ نساء کے اندر رب العالمین خالق کائنات فرما رہا ہے، اس کی آیت نمبر 162 ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا۔ نماز کو قائم کرتے ہیں، وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ نماز کو بھی پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ کو بھی ادا کرتے ہیں۔ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ ان قریب ان لوگوں کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ کن لوگوں کو؟ فرمایا جو نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یہ لوگ
انعام یافتہ لوگ ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ قیامت والے دن اجر عطا فرمائے گا۔ رب العالمین خالق کائنات نے سورہ انفال میں ارشاد فرمایا، اس کی آیت نمبر 34 ہے اور 9واں پارہ ہے۔ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا، الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو پڑھتے ہیں، نماز کو ادا کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ انسان اپنی طاقت کے مطابق تھوڑے سے تھوڑا بھی خرچ کرے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، تو اللہ انسان کے تھوڑے رزق میں بھی زیادہ برکتیں پیدا فرماتا ہے۔ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ پکے ایمان والے ہیں، حق والے ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے درجات رب کے پاس ہیں اور مغفرت ہے، ورزق کریم اور عزت کی روزی ہے۔ تو یہاں پر بھی رب العالمین خالق کائنات نماز کا حکم فرما رہا ہے، نماز کی تاکید فرما رہا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، مومن اور کافر کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے۔ فرمایا سورہ عنکبوت میں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، نماز کو قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تو یہاں پر محدثین نے ایک بہت بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ جو انسان نماز بھی پڑھتا ہو لیکن اس کے باوجود وہ انسان بے ایمانی بھی کرتا ہو، لوگوں کے ساتھ دھوکہ بھی کرتا ہو، عریانی اور فحاشی کے قریب بھی جاتا ہو، تو وہ انسان اپنی نماز پر غور کرے کہ میں جو قیام، رکوع، سجود ادا کر رہا ہوں یہ اللہ کے دربار میں مقبول ہے۔ تو جو انسان صحیح طریقے سے نماز پڑھتا ہے جو اللہ کے دربار میں مقبول ہو جاتی ہے، رب العالمین خالق کائنات کا قرآن فرما رہا ہے، وہ نماز اللہ کے دربار میں جب مقبول ہوتی ہے تو اس نماز کا صدقہ انسان عریانی اور فحاشی سے، تمام بدکاریوں سے بچ کر اللہ کا متقی اور اچھا انسان بن جاتا ہے۔ یہ ہے کہ نماز کی رب العالمین نے ہمیں بار بار تاکید فرمائی ہے، حکم فرمایا ہے، اور سیاستہ کے اندر اور دیگر احادیث کے مجموعے کے اندر دیکھ لو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا کس طرح حکم فرمایا ہے، اپنے امتیوں کو نماز کی کس طرح تبلیغ فرمائی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا ان میں سے اللہ تعالی کی توحید کا اقرار کرنا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا۔ توحید کا کیسے اقرار کرنا
کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک خدا ہے، اور نبی رحمت اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اسلام کا پہلا بنیادی حق، پہلا اصول کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق نہ سمجھنا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھنا، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا، یہ اسلام کے 5 ارکان، یہ اسلام کی 5 بنیادی چیزیں جو ہیں، اسلام کی جو بنیاد ہے ان 5 چیزوں پر ہے۔ تو دیکھو ان میں نماز کا بھی حکم ہے۔ جب ہماری بنیاد درست ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ باقی بھی زندگی کا جو معاملہ ہے، باقی کی جو شریعت کے معاملات ہیں، وہ بھی اللہ ہمارے درست فرما دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ رضی اللہ عنہم، تمہارے دروازے کے آگے سے اگر نہر گزرتی ہو تو کوئی انسان اس میں 5 مرتبہ غسل کرے تو اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جو انسان 5 مرتبہ غسل کرتا ہے اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہ جائے گی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس طرح جو میرا امتی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے جسم سے گناہوں کو دور فرما دیتا ہے۔ ایک روایت کا اس طرح مفہوم ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی رحمت تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک موقع پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ حضور کے ساتھ ہیں، تو میرے مصطفیٰ مدینے کے تاجدار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی شاخ کو، ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور پکڑ کر اس کو حرکت دی، اس کو جنبش دی، تو اس درخت کے سارے پتے نیچے گر گئے۔ فرمایا، اے ابو ذر، عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، حکم فرماؤ۔ فرمایا، اس درخت کے اوپر پتے موجود ہیں؟ تو صحابی مصطفیٰ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس درخت کے اوپر کوئی پتا موجود نہیں۔ تو میرے مصطفیٰ فرمانے لگے، اے میری امت کے لوگوں، اے میرے صحابہ، سن لو، جس طرح اس درخت کے اوپر کوئی پتا موجود نہیں، جب انسان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ گئے ہیں، تو جب انسان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کے گناہ بھی اس طرح جھڑ جاتے ہیں، اللہ انسان کو گناہوں سے پاک اور صاف فرما دیتا ہے۔ یہ نماز کی برکت ہے کہ نماز پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو برکت عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے، اس کو صحیح مسلم میں روایت کیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو انسان اپنے گھر سے وضو کر کے آئے، طہارت حاصل کر کے آئے، اور وضو کرنے کے بعد پھر وہ مسجد کی طرف آ جائے کہ نماز کی نیت سے، نماز کے ارادے سے وہ انسان جب مسجد کی طرف آتا ہے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کی نیت یہ ہے کہ میں نماز ادا کرنے مسجد جا رہا ہوں۔ جب وہ اپنے گلی محلے میں چلتا ہے، ظاہری طور پر تو وہ اپنے گلی محلے میں چل رہا ہے، لیکن اللہ کے دربار میں
اس کے یہ قدم اتنے مقبول ہیں اللہ کے دربار میں، اس کے یہ قدم اتنے پسند ہیں، چلتا اپنے گلی محلے میں ہے، لیکن رب العالمین خالق کائنات فرماتا ہے اے بندے تو وضو کر کے اپنے گھر سے مجھے سجدہ کرنے کے لیے نکلا ہے تو یہ قدم تیرے ضائع نہیں کروں گا، بلکہ ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک نیکی عطا فرما دوں گا۔ ہر قدم کے بدلے میں اللہ ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے، اور ہر قدم کے بدلے میں اللہ انسان کا ایک ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ تو ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، ہم کتنے مقدر والے لوگ ہیں۔ میرے مصطفیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے اللہ نے ہمیں کتنا انعام عطا فرمایا ہے، اللہ کی ہم پر کیسے رحمتیں برستی ہیں۔ اور ایک مقام پر حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس کو طبرانی نے روایت کیا، امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے جو پہلا سوال کیا جائے گا وہ نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ وہ قیامت کا دن جس کا رب العالمین خالق کائنات نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، سورۃ انفطار ہے، 30واں پارہ ہے، رب العالمین خالق کائنات قیامت کے منظر کو بیان فرما رہا ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے اذا السماء انفطرت، جس وقت آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتثرت، جب دریا بہا دیے جائیں گے، واذا القبور بعثرت، قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اس نفسا نفسی کے عالم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلا سوال انسان سے کیا جائے گا وہ نماز کے متعلق ہے۔ اگر انسان کی نماز درست ہو گئی تو سبھی اعمال درست ہو جائیں گے، اگر انسان کی نماز بگڑ گئی تو سبھی اعمال بگڑ جائیں گے۔ تو اس لیے میرے پیارے محترم بھائیوں، اللہ نے آج ہمیں جو صحت عطا فرمائی ہے تو اللہ کے حضور انسان کو چاہیے جب انسان حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز سنے دنیا کے سبھی کام چھوڑ کر اللہ کے دربار میں آ جائے، اپنی پیشانی کو آ کر اللہ کے دربار میں جھکا لے، تو آج یہ پیشانی جھکائی ہوئی کل قیامت والے دن ہمارے کام آئے گی۔ تو اس لیے نماز کی ہمیں ہر حال میں پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ابن ماجہ شریف کے اندر روایت موجود ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، میرے مصطفیٰ محبوب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو انسان صبح کو نماز کے لیے گیا وہ انسان اللہ کی رحمت کے سائے میں اپنے کام کاج کو گیا۔ جو انسان نماز صبح کی پڑھ لیتا ہے تو وہ اللہ کے رحمت کے جھنڈے کے نیچے گیا، اور جو بغیر نماز پڑھے اپنے کام کاج کو نکلتا ہے، اپنی مصروفیات کو نکلتا ہے، اپنی محنت مزدوری کے لیے نکلتا ہے، اپنی کاشتکاری کے لیے نکلتا ہے، ریڑی لگانے کے لیے نکلتا ہے، جس کام کے لیے بھی نکلتا ہے لیکن وہ نماز پڑھ کر نہیں جاتا، اللہ اکبر اللہ، تو وہ ایسے ہے جیسے وہ شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ تو ہم نے خود ہی فیصلہ کرنا ہے، ہم رحمان کے بندے ہیں، ہم نے رحمان کے جھنڈے کے سائے کے نیچے جانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا جو بندہ نماز پڑھ کر اپنی مصروفیات کو نکلتا ہے تو جس بھی جائز کام کے لیے وہ جاتا ہے اللہ انسان کے ہر کام میں برکتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ تو جو انسان نماز پڑھ کر نہیں جاتا اس کے ہر کام میں نحوست ہوتی ہے، بے برکتی ہوتی ہے۔ اور امام غزالی علیہ رحمہ نے فرمایا اے لوگو اپنے گھروں کے دروازوں کو بند رکھو۔ تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کس وجہ سے فرمایا کہ اپنے گھروں کے دروازوں کو بند رکھو؟
فرمایا جس گھر کے دروازے کے آگے سے بے نمازی گزر جاتا ہے تو اس بے نمازی کی نحوست پورے خاندان میں، پورے گھر والوں میں پڑ جاتی ہے۔ تو جس کے دروازے کے آگے سے بے نمازی میرے بھائیوں گزرے تو اس کی وجہ سے پورے گھر میں نحوست پڑ جاتی ہے۔ تو جس گھر میں سارے کے سارے بے نمازی ہوں تو اس گھر میں کتنی نحوست ہے۔ آج دیکھ لو، معاشرے کے اندر دیکھ لو، سوسائٹی کے اندر دیکھ لو، ہمیں کوئی ایک کپ چائے کا پیش کر دے تو ہم اس کے احسان مند ہوتے ہیں، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جب بھی وہ ہمیں ملے تو ہم اس کو بڑے احترام کے ساتھ ملتے ہیں کہ اس نے فلاں موقع پر ہمیں پانی پیش کیا، ہمیں چائے پیش کی، تو ہم اس کا تو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن یہ رب کی دی ہوئی زندگی جو ہے، یہ دنیا جہاں کی کل نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ اس مالک کا ہم پر احسان ہے۔ اس مالک کا احسان اور شکریہ ادا کرنے کے لیے پھر اللہ کے گھر میں آ کر انسان نماز پڑھے گا تو اللہ انسان پر راضی ہو جائے گا۔ میرے مصطفیٰ مدینے کے تاجدار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے قصدن جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، اللہ اکبر اللہ، قرآن پاک میں ایک مقام پر رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا قالوا لم نک من المصلین، جب جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے تو وہ جنتی جو ہیں جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ دنیا میں ہم اکٹھے رہتے تھے، تم ہمارے ہمسائے تھے، ہم کاروبار اکٹھا کرتے تھے، لیکن آج تم جہنم میں چلے گئے اور ہم جنت میں چلے گئے۔ تو وہ جہنمی کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، اے پوچھنے والو، اے سوال کرنے والو، دنیا میں رہ کر ہم نے نماز کو اہمیت نہیں دی، دنیا میں رہ کر ہم نے نماز کو ضائع کر دیا، دنیا میں رہ کر ہم نے لاپرواہی میں نماز نہیں پڑھی، تو اس لیے آج ہم جہنم میں آ پہنچے، تم اللہ کی جنت میں چلے گئے۔ تو اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قصدن جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، نماز کی پرواہ نہیں کرتا، تو اس بندے کا جہنم کے دروازے کے اوپر نام لکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم رحمان کے بندے ہیں، کوشش کریں کہ اللہ نے یہ جو زندگی دی ہے نماز پڑھنے میں گزر جائے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے میں گزر جائے۔ تو آخر میں 2 یا 3 روایات کا مفہوم بیان کر کے میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ نبی رحمت تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے 5 نمازوں کی حفاظت کی، بڑی توجہ والی بات ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 5 نمازیں پڑھی، 5 نمازوں کی حفاظت کی، تو اللہ ان 5 نمازوں کی برکت کا صدقہ انسان کو 5 انعام عطا فرمائے گا۔ وہ کون سے 5 انعام ہیں جو بندہ مومن کو، خوش نصیب کو، نمازی کو یہ 5 انعام ملیں گے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا انعام، اللہ پاک نمازی انسان کو کبھی دنیا میں فاقہ نہیں آنے دے گا۔ اللہ نماز کی برکت کا صدقہ انسان کے رزق میں، عمر میں، علم میں اور گھر بار میں، مال و جان میں، اللہ نماز کی برکت کا صدقہ انسان کے ہر معاملات میں خیر و برکت پیدا فرما دے گا۔ آج ذرا ہم دیکھیں کہ اس معاشرے کے اندر رہ کر آج ہر انسان پریشان ہے۔ انسان کہتا ہے کہ میں ہزاروں کما رہا ہوں، لاکھوں کما رہا ہوں،
لیکن اس میں برکت نہیں ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ کے قرآن اور مدینے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے منہ موڑ لیا، ہم نے نمازیں چھوڑ دی، تو اللہ نے جو برکت تھی اللہ نے وہ برکت اٹھا لی۔ آج ہم تحیہ کریں کہ ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ ہمارے تھوڑے رزق میں بھی اپنی شیان شان زیادہ برکتیں پیدا فرما دے گا۔ تو 5 انعام میرے مصطفیٰ نے فرمائے۔ پہلا انعام فرمایا کہ اللہ اس کو دنیا میں کبھی فاقہ نہیں دے گا۔ دوسرا انعام، جب انسان مر جائے گا، ہر انسان نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اس قبر کی بھی انسان کو تیاری کرنی چاہیے۔ نبی رحمت نے فرمایا جب انسان مر جائے گا، قبر میں جائے گا، تو اللہ پاک انسان سے قبر کے تمام عذاب کو اٹھا دے گا۔ کس بندے سے؟ جو انسان نمازی ہے۔ مرنے کے بعد میرے بھائیوں سب سے پہلی جو مشکل گھاٹی ہے وہ قبر ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جن کے متعلق میرے مصطفیٰ نے فرمایا عثمان فی الجنہ، اے عثمان تیری شان یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلے ہیں، اللہ نے حضرت عثمان بن عفان پر جنت کو واجب فرما دیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کے صحابہ کی شان یہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب العالمین خالق کائنات صحابہ پر راضی ہو گیا، یہ صحابہ میرے مصطفیٰ کے رب پر راضی ہو گئے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب قبرستان میں جاتے تھے تو قبر کے سرہانے کی طرف کھڑے ہو کر یہ اتنا روتے تھے کہ زمین کے نیچے والی مٹی جو پاؤں کے نیچے والی جو مٹی جو ہے یہ آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں مرنے کے بعد جو سب سے پہلی گھاٹی جو ہے وہ قبر ہے۔ تو اللہ کے پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس انسان کی نماز درست ہے، جو نمازی ہے، اللہ مرنے کے بعد انسان سے قبر کے تمام عذاب کو اٹھا دیتا ہے۔ تیسرا انعام، قیامت والے دن اللہ رب العالمین خالق کائنات اس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے گا۔ تو جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا تو یہ جنتیوں کی جماعت ہوگی، یہ خوشخبری پانے والے نبی کے غلاموں کی جماعت ہوگی۔ تو اللہ قیامت والے دن اس بندے کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال عطا فرمائے گا۔ چوتھا انعام، پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ پانچواں انعام، میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان نمازی ہے، قیامت کا دن جو 50,000 سال کا دن ہے، اللہ اکبر اللہ پاک اس بندے کو بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے اللہ اس بندے کو اپنی جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو 5 انعام عطا فرماتا ہے۔ آخری روایت، اللہ اکبر میرے بھائیوں اس کو اپنی دل کی تختی پہ بٹھا لو، یہ میرا آخری گفتگو کا آخری جملہ ہے۔ نبی رحمت مدینے کے تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندوں سے اللہ محبت کرتا ہے، 3 بندوں سے اللہ پیار کرتا ہے۔ 3 بندے جو ہیں یہ اللہ کے دوست ہیں۔ وہ کون سے خوش نصیب 3 لوگ ہیں جن کو رب العالمین خالق کائنات فرما رہا ہے کہ یہ میرے دوست ہیں، اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا جو انسان نماز پڑھتا ہے یہ اللہ کا دوست ہے، اللہ اس سے محبت فرماتا ہے۔ دوسرا انسان جب رمضان کا مقدس مہینہ آ جائے تو رمضان کے روزے رکھتا ہے، یہ اللہ کا دوست ہے۔ اور تیسرا انسان جب جنبی ہو جائے، جب انسان پر غسل فرض ہو جائے، غسل جنابت جو انسان جلدی سے کرتا ہے،
میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ 3 بندے اللہ کے دوست ہیں۔ تو آج میرے بھائیوں جب ہم جنابت کا غسل جو ہے یہ ہمارے نوجوان بھائی بیٹے سبھی بیٹھے ہیں تو اس کی طرف توجہ فرمائیں کہ جب انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے تو انسان ناپاکی کی حالت میں نہ پھرے، بلکہ جس گھر میں جنبی آدمی ہوتے ہیں وہاں اللہ کی رحمتیں نہیں برستی۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب انسان جنبی ہو جائے، غسل انسان پر فرض ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ انسان جلدی سے غسل کر لے۔ تو آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر آپ حضرات نے رب العالمین خالق کائنات کے پاک کلام قرآن مجید سے نماز کی اہمیت کو سماعت فرمایا۔ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا۔ نماز کو قائم کرنے والے اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے، والمؤمنون باللہ اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان رکھنے والے اور آخرت پر بھی ایمان رکھنے والے، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ ان کی شان کو بیان فرما رہا ہے۔ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا ان قریب اللہ ان بندوں کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا، بہت بڑا ثواب عطا فرمائے گا۔ وقت ہو چکا ہے، سنتے ادا فرما۔